ہاں ابھی بتا دیا نا ہم لوگوں نے یہ شیخ نے بڑا ضبط ہے نا، ظلمات جو ہیں وہ بادل ہے، پھر قرآن مجید کی کون سی آیات ہیں، پھر جو رعد ہے وہ گرج ہے، اور اس سے کون سی یاد ہے، اور برق جو ہے. تو شیخ نے یہ ساری تفصیل سے بتائی ہے نا. یہ سمجھ آیا نہیں ویسے بات بڑی زبردست ہے یہ. اچھا کہتے ہیں ند وہ ہے کہ جو عبودیت کے ٹھکانے کو چھوڑ کر ربوبیت کے ٹھکانے میں چلا گیا. حالانکہ خود اب تھا، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کے عبودیت کے ٹھکانے میں رہتا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے ربوبیت کے ٹھکانے میں چلا گیا. کہ جو عبودیت کے ٹھکانے میں، کہ جو کسی بندے کا اگر فرعون نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم ملالا، تو اصل تو اس کا ٹھکانہ یہی تھا کہ وہ عبد ہے تو بندہ ہی نا، لیکن اس نے عبد کا ٹھکانہ چھوڑا اور ربوبیت کے ٹھکانے میں چلا گیا. تو یہ ہے ند، کہ جو اپنی مقام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مقام پہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب تفسیر ہے ایجاز البیان فی الترجمہ عن القرآن، شیخ اکبر کی تفسیر سورہ بقرہ کو ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی آیت نمبر جو یہاں پر ہے 20 سے ہم شروع کریں گے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ. یہ شیخ اکبر پہلے بھی آیت لے کے آئے تھے لیکن اب آئی ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو ابھی اس کو آگے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جی کیا. شیخ فرما رہی ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی کہ ہو سکتا ہے یا قریب ہے کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ ان کی آنکھوں کو چندھا دے. ایسے کر لیں گے. ہاں اتنی وہ شدید بجلی ہے، چمک رہی ہے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شیخ نے فرمایا کہ جی بجلی جو چمک رہی ہے وہ چونکہ قرآن ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو بھی وعید کی آتی ہیں آیات آتی ہیں، تحزیز کی یا مکارم اخلاق کی جو بھی آیات آتی ہیں تو وہ اس میں تھوڑا بہت اس کو سنتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں. جب بجلی چمکتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر چلنے کا کیا سین ہے؟ چلنے تو روشن ہو جاتا ہے نا پورا علاقہ. وہ تو روشن ہو جاتا ہے لیکن آنکھیں جو دیہات گئی ہیں نا، جب آنکھیں بند ہو تو پتہ چلتا کیسے ہے. نہیں لیکن ان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے نا اتنا علاقہ. وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اندازہ ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ روشنی میں پورا چل رہا ہے. لیکن آنکھیں بھی چندھا بھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں پتہ ہے کہ جناب کچھ تھوڑا بہت گھپ اندھیرا ہو، چھوٹی سی بھی بجلی چمکے گی پورا روشن تو ہو جائے گا نا. اتنا تو جو پتہ چلے گا کہ 10 قدم میرے ٹھیک ہے تو 10 قدم تو چل سکتا ہے. یہ مراد یہ ہے، یعنی تھوڑا سا چلتے ہیں، تھوڑا سا ہی چلیں گے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا چلتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں، ہلکا سا چلتے ہیں، پھر کام ختم ہو جاتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے نا، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اسی میں ہی. کیونکہ وہ جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہیں پہ پھر وہ اندھیرے میں چلے گئے. وہ جب تھوڑی دیر جو مومنین کے پاس بیٹھتے ہیں وہ ان کے لیے وہ سمجھ لیں کہ وہ بجلی کی چمک ہے، بجلی کی چمک ہے جو ان پہ ہوئی ہے، جو ان پہ ہوئی ہے. اچھا آگے ہے کہ یخطف ابصارہم سے مراد شیخ نے یہ لی ہے کہ دوبارہ سے ہی اپنی اس گمراہی میں چلے جاتے ہیں، حق کو چھوڑ کے جو بھی وہ شیطانوں کے پاس جیسے نے کہا کہ جاتے ہیں تو ان کی باتیں سنتے ہیں. تو شیخ نے بھی یہی مراد لی ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر نہیں چلتے. جب روشن ہوتا ہے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے یا اندھیرا ان پہ دوبارہ سے آ جاتا ہے بجلی کے بعد تو کھڑے جاتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب وہ آیات سنتے ہیں کہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے کافروں کے والے سے بتائی ہیں، ان کے والے سے، تو پھر واپس اپنے دین پر پکے ہو جاتے ہیں. نہیں جی ہم تو کافر ہی ہیں، مطلب پھر آگے ادھر نہیں چلتے. جب تھوڑی سی دوسری آیات سنتے ہیں تو عید والی کچھ نہ کچھ چلتے ہیں، لیکن جب اپنا حال سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اپنے دین پہ پکے ہو جاتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو اور ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو جو نہیں ہے وہ زائل کر دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اس کے بارے میں کیا ہے کہ انل باطل، اگر اللہ چاہے تو باطل سے جو ان کی بند تھی نا وہ کھول کے ان کو ہدایت کی طرف لے آئے، لے کے آ سکتا ہے اگر چاہے تو. ہاں یعنی کہ وہ ظلمات کو دیکھ رہے تھے، اللہ چاہے تو ان کو نور کی طرف لا سکتا ہے. اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاهُمْ، یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے سکتا ہے. اس جگہ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے باطل پہ تو پہلے سے ہی ہے نا، اور کیا زائل کرنا ہے اس کو. زائل کرنے سے مراد ہے باطل کو زائل کر کے اس کی جگہ پہ حق لے آئے گا. شیخ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فی ظلمات و رعد و برق سے مطلب کیا لیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ سے کنفیوز رہا ہوں. اچھا یہ ویسے شیخ نے بڑا زبردست بتایا. ہاں ابھی بتا دیا نا ہم لوگوں نے یہ شیخ نے بڑا زبردست بتایا نا. ظلمات جو ہیں وہ بادل ہے، پھر قرآن مجید کی کون سی آیات ہیں، پھر جو رعد ہے وہ گرج ہے، اور اس سے کون سی یاد ہے، اور برق جو ہے. تو شیخ نے یہ ساری تفصیل سے بتائی ہے نا.
یہ سمجھ آیا نہیں. نہیں ویسے بات بڑی زبردست ہے یہ میں نے بھی مجھے نہیں لگتا کہیں پڑھی ہے، فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. کیونکہ شیخ اس کے علاوہ تو لوگ تو بس وہ بادل بدل کر کے آگے چلتے ہیں، بارش تھی اور پانی تھا اور پتہ نہیں یہ تھا. اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. تو یہ بڑی زبردست تفسیر کی ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو باطل سے واپس ہدایت کی طرف لے آئے، ظلمات سے واپس نور کی طرف لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی سے تو ہم نکلے تھے یاد ہے یہی آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن وہ پھر بات مشیت اور ارادے والا پھر وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے نا. لیکن چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، یہ اس کے پاس ہے اختیار کے کرنا چاہے تو، لیکن کرتا نہیں ہے نا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ زیادہ تر لوگ تو میرے خیال میں اس کا بھی دوسرا مطلب ہی لیتے ہیں. یہ تو لیتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے، اس کا دوسرا لیتے ہیں کہ جی گمراہی کی طرف، اللہ نے ان کو گمراہی میں ہی بھیج دیا. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ گمراہی میں تھے، گمراہی میں. یہ نہیں کہتے کہ چاہے تو وہ ادھر بھی لا سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیونکہ آگے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر آیا نا، وہ اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر مقدور کے ایجاد پر قادر ہے. ان کان معدوماً، چاہے وہ معدوم ہو، اور اس کے معدوم پہ قادر ہے. اچھا یہ بڑی زبردست تفسیر کی ہے یار، میں تو کہتا ہوں حیران، زبردست کیا کی ہے، اپنے اس موقف کے بالکل مطابق کی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو شیخ فرمایا کہ علی کل مقدور، چیز کو شیخ نے مقدور کہا ہے، ان یوجد ان کان معدومن، کہ اگر کوئی مقدور یعنی کوئی چیز معدوم ہے تو اس کو وہ موجود کر سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کو وہ معدوم کر سکتا ہے. تو یہ بڑی زبردست کی ہے اس جگہ پہ. اچھا جی، اگلی آیت اب شروع ہوتی ہے، نہیں ابھی یہی چل رہی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم، کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے یا مار دے. تو شیخ نے فرمایا کہ موجودات سے نکال کے معدومات میں لے جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور ایک نئی مخلوق جو نہیں ہے وہ لے آئے. آگے کہتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اگلی آیت پہ چلیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں پر میرے خیال میں کافروں والا جو پورا سلسلہ چلا تھا وہ ختم ہوا ہے. اب لوگوں کی بات آ گئی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اس جگہ پہ متنبع کیا ہے جو اپنے خالق کی توحید سے ذرا دور بھاگ رہے ہیں، ان کو ذرا ایک متنبع کیا ہے. تو یا کہتے ہیں جی یہ ندا ہے جو کہ دور کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم یا کہتے ہیں تو مراد دور کسی کو پکارنا ہے، نزدیک والے کو پکارنے کے لیے یا استعمال نہیں ہوتا. کہتے ہیں اسی طرح ایا، آیا و حیا، مطلب یہ عربی میں جو لفظ ہیں وہ اچھا. اور کہتے ہیں حمزہ جو ہے وہ قرب کے لیے ہوتا ہے. آگے جی یا کے بعد ہے ایھا الناس، کہ اے لوگوں. تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ای تذللوا واطیعوا مصلحکم و مربیکم، یعنی کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے مصلح اصلاح کرنے والے، اپنے مربی، اپنی تمہاری پرورش کرنے والے کے نام کے سامنے. ٹھیک ہے جناب. الذی خلقکم شیخ کہہ رہے ہیں اوجدکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا یعنی کہ موجود کیا، پیدا کیا، جو بھی سمجھ لو، تمہارا موجود جو ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو تخلیق کیا، پیدا کیا. شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ خلق کا ذکر کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ اس ٹائم پہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے کہ جو کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ خود تخلیق ہوئے ہیں. تو جو خلق کیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی تنبیہ کی کہ یہ خلق سے سمجھو کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو یا پرستش کر رہے ہو، وہ کسی کو تخلیق نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود تخلیق ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خیر ہے خلقکم جو لانے کا شیخ نے بتایا مقصد ہے وہ یہ ہے اس جگہ پہ. من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جی ومن قبل ما کل ما تقدمنا، کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تخلیق ہو چکی ہیں، جن میں عقول بھی ہیں، نفوس بھی ہیں، اجسام بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، ہر طرح کی مخلوقات، وہ ساری شامل ہیں اس میں من قبلکم میں، یعنی تمام مخلوقات کہہ لو، خالی انسان نہیں. ہاں خالی انسان نہیں ہے. لعلکم تتقون، تو پھر سے یہ تتقون آیا. شیخ کہہ رہے ہیں لعل جو نہیں ہے وہ ہو سکتے کے معنوں میں آتا ہے.
عربی میں عصا کے معنوں میں آتے ہیں. عصا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی کریم شخص یہ کہے نا کہ ہو سکتا ہے تو چونکہ اس کے کرم کا اتنا بڑا لیول ہے کہ اس کے لیے ہو سکتا بھی لازمی ہے کہ وہ کرے گا ہی کرے گا. اگر کوئی تو مطلب بہت ہی کچھ سخی ہے وہ کہ ہو سکتا ہے میں تجھے یہ دے دوں تو اگر وہ نہیں دے گا تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر بخل کا ایک آئے گا تو وہ لازمی ہی تجھے دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ہے تمام کریموں سے بھی بڑھ کے کریم ہے اور تمام سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کے سخی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر عصا لعلکم لعل کہا ہے یا عصا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز لازمی ہی ہوگی. یعنی اس میں ہو سکتا نہیں ہے. عربی میں تو ہو سکتا ہے لیکن جب کریم کہتا ہے تو پھر ہو سکتا کا معنی ہے کہ وہ دے گا ہی دے گا. یہ لازمی ہے. کرم کرنے پہ آتا ہے تو سب کو ہی وقت دیتا ہے. یہ لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے کہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں یہ کن لوگوں پہ کرم ہونا ہے؟ یہ ان لوگوں پہ کرم ہونا ہے کہ جو یا ایہا الناس. تو ایہا الناس جو نہیں ہے وہ عبدو ربکم جنہوں نے رب کی عبادت کی یہ ان پہ کرم ہونا ہے. یعنی کہ پوچھا نا تک مت یہ کرم کس پہ ہوگا تو یہ ان لوگوں پہ ہوگا. تتقون کا شیخ نے ترجمہ کیا تحذرون و تخافون کہ چاہے تم خوف کھاؤ یا چوکنے ہو جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں. شیخ نے کہا یہاں پر لعلکم تتقون سے یہ مراد ہے یعنی کہ تمہارا چوکنا پن جو ہے وہ تمہیں واپس حق کی طرف لوٹائے اور یہ پھر تقوی کے معنی کے قریب ہو جائے گا. اور یہ جو ہے کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی آیت ایک اور بھی ہے او بدو ربکم الذی خلقکم کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. آگے شیخ نے کچھ اور باقی تفصیل بیان کی ہے لیکن اس جگہ پہ اس کو کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. تو یہ 2 آیتیں ابھی 2 آیتیں بس میں اور ملاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اینڈ کرتے ہیں. آگے الذین جعل لکم چکنا رہنے والے جو تھا پیچھے والا ہاں اس سے کیا مراد ہے کہ چکنا رہنا اور دوسرا کیا تھا؟ خوف کھانا. خوف کھانا. اللہ سے چکنا رہو اور اللہ کا خوف کھاؤ. چکنا رہنے سے مراد ہے کہ جب جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ چکنا رہتا ہے کس چیز سے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جو مجھے اس سے دور کر دے. ہاں واپس مجھے وہیں پہ نہ بھیجے جہاں سے میں چلا ہوں. ہاں تو اس چیز سے چکنا رہتا ہے. خوف بھی اسی چیز کا انعام ہے کہ کوئی میں ایسا عمل نہ کروں کہ اس کے اس طرف چلا جاؤں اور اس کے نزدیکی جو اس کا قرب ہے اس کے قرب سے میں نکال دیا جاؤں. یہ چکنا رہنا خوف یہ تتقون کا مطلب ہی ہے. آگے جناب ایک اور مثال آ گئی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو شیخ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے بچھونے کی طرح پھیلا دیا بنا دیا. شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فراش کا لفظ استعمال کیا مہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا. پھر کہتے ہیں کہ جی پھلوں کے اخراج کا اور پانی کے اترنے کا آسمان سے پانی کے اترنے کا ذکر کیا. پھر کہتے ہیں کہ آسمان کا لفظ جو ہے آسمان کا ذکر بنا کے لفظ سے کیا تو یہ سمجھ لو کہ کوئی نکاح سے ملتی جلتی چیز ہے. کون سا تھا والسماء بناء اسماء کو انہوں نے کہا بنا کے لفظ سے جو نہیں اسماء کا ذکر کیا تو یہ شب ہم بن نکاح یہ نکاح سے ملتی جلتی بات ہے. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. تو کہتے ہیں کہ جی آسمان کو زمین کے اوپر کیا زمین کو آسمان کے نیچے کیا. ٹھیک ہے تو اوپر والا جو ہے وہ اوپر والی ہے ہاں شور کہہ لو نیچے والی بیوی کہہ لو. اوپر والا جو ہے وہ عطا کرتا ہے نیچے والا جو ہے وہ قبول کرتا ہے. آسمان سے پانی اترا تو زمین نے قبول کیا اور اس میں پودے پالو گے. اہتزت کا مطلب ہے تحرکت یعنی کہ حرکت میں آئے. ٹھیک ہے. ربت کا کہتے ہیں ربت کا مطلب ہے جیسے کہ کسی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے وہ کیفیت زمین میں ربت کے معنی میں ہے. یعنی پانی اترا تو وہ حمل ٹھہرا وہ پانی وہی تھا جو آسمان سے پانی اترا نا. مرد کی مثال ہے کہ وہ پانی اترا اس کے رحم میں گیا پھر عمل ٹھہرا. فاخرج به من الثمرات اور اس نکاح سے پھر اس نے پھول پودے اگائے. وہ جو ثمر پھل ہو گئے پھل ہو گیا پھل یہ سارے ثمرات اگائے جو بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں الف اور لام جو نہیں ہے وہ جنس کے لیے تمام پھل اس میں آ گئے. رزقا لکم یعنی کہ تمہارا رزق ہے یہ جو اگایا. فلا تجعلوا للہ اندادا تو لہٰذا اس اللہ کی کہ جس نے ان تمام اشیاء کو تخلیق کیا اس کے ساتھ اندادن ند کی جمع ہے وہ معبود نہ بناؤ. معبود اب ند سے مراد کون سے معبود ہیں؟ آلہۃ تعبدونہا مخلوقۃ تنحتونہا بایدیکم وتتخذون الکواکب
کہ وہ معبود نہ بناؤ، کہ وہ بت نہ بناؤ کہ جس کو خود تراشتے ہو، وہ مخلوق ہیں، یا ان ستاروں کی پوجا نہ کرو کہ جن کو تم نے کواکب، جن کو تم نے الہ بنا لیا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، انہم لا یخلقون شیئا، کہ یہ تو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، وان اللہ و خالقم، اور اللہ ہی ان کا بھی خالق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ند انداد جس کی جمع ہے ند، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ ند جو ہے وہ المثل المخالف والمنادد، مثل المخالف کو ند کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے ملتی جلتی اس کے الٹ کوئی چیز، مثل بھی ہے اور مخالف بھی ہے، یہ ند ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس نے بھی الوہیت کا دعویٰ کیا، کہ جیسے فرعون نے یا کچھ اور لوگوں نے کیا، وہ نہیں کہ جن میں الوہیت، لا فی کل من یدعی فی، جس میں الوہیت کا کہا گیا۔ اچھا کہتے ہیں ند وہ ہے کہ جو عبودیت کے ٹھکانے کو چھوڑ کر ربوبیت کے ٹھکانے میں چلا گیا، حالانکہ خود عبد تھا، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کے عبودیت کے ٹھکانے میں رہتا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے ربوبیت کے ٹھکانے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، جہاں پر اس کا کوئی وصف نہیں ہے، یعنی اس کے بعد ربوبیت کا وصف نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قدم ہے، تو اس وجہ سے اس کو ند کہا گیا۔ اب یہ ند کا میرے خیال میں شیخ کے نزدیک جو ہے نا تعریف اصل یہی ہے کہ جو عبودیت کے ٹھکانے میں، کہ جو کسی بندے کا اگر فرعون نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، تو اصل تو اس کا ٹھکانہ یہی تھا کہ وہ عبد رہتا ہے، تو بندہ ہی نا، لیکن اس نے عبد کا ٹھکانہ چھوڑا اور ربوبیت کے ٹھکانے میں چلا گیا، تو یہ ہے ند، کہ جو اپنی مقام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مقام پہ گیا۔ تو شیخ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ الہ ہے تو اسے تم الہ نہ بناؤ، ند نہ بناؤ، یعنی کہ اس کو الہ نہ بناؤ۔ اور پھر ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر گناہوں میں سے یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا ند بنا، یعنی کہ اس کے مخالف مقابل کوئی ایک الہ بنا اور وہ مخلوق میں سے ہو۔ اور ند کی شرط یہی ہے نا کہ مخلوق میں سے، اور اللہ کے علاوہ ویسے ہی ہر چیز مخلوق ہے، تو ساری چیزیں اس میں ہی آ گئی۔ لیکن شیخ نے اس کو تفسیر بھی کیا، آگے دیکھیں گے اس کو کیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس میں ابھی 2 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اگر کرنا ہے تو۔